محبت جب حد سے بڑھ جائے تو انسان کو عبادت تک لے جاتی ہے۔ فاخر اور لائبہ بھی اب اسی مقام پر پہنچ چکے تھے۔ وہ روزے رکھتے، نمازوں میں گھنٹوں کھڑے رہتے اور راتوں کو جاگ جاگ کر صرف ایک ہی دعا مانگتے، یا اللہ ہمیں ایک کر دے۔ کسی نے فاخر سے کہا کہ اگر تم سچے دل سے منت مانگو گے تو تمہاری محبت تمہیں مل جائے گی۔ اور پھر فاخر بھی گیا، لائبہ بھی گئی۔ دونوں نے خاموش آنکھوں اور کانپتے دل کے ساتھ اپنی محبت مانگی، مگر شاید تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس عید الاضحیٰ پر فضا میں عجیب سی اداسی تھی۔ لائبہ کا دل بے چینی سے بھرا ہوا تھا، جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ دوسری طرف فاخر کی پھوپھی شاید شدید بیمار تھی۔ فاخر جو اب گھر کی ساری ذمہ داری اٹھا چکا تھا، اس نے سب کو پھوپھی کے پاس بھیج دیا اور خود دوستوں کے ساتھ باہر نکل گیا، شاید کچھ لمحوں کے لیے دل بہلانے۔ مگر کسی کو کیا خبر تھی کہ یہ لمحے آخری ہوں گے۔ فاخر کے گھر والے ابھی پھوپھی کے گھر نہ پہنچے تھے کہ راستے میں ایک فون کال آئی، اس خبر کے ساتھ جس نے سب کچھ بدل دیا۔ حادثہ! فاخر کا ایکسیڈنٹ ہو چکا تھا۔ گھر والوں کے قدم جیسے زمین میں جم گئے، سانسیں رک گئی، دنیا ایک لمحے میں بدل گئی۔ فاخر کو ہسپتال لے جایا گیا۔ وہ بے ہوش تھا، سر پر گہری چوٹ اور خون مسلسل بہہ رہا تھا۔ اس کی حالت انتہائی نازک تھی، ہر آنکھ نم تھی، ہر دل دعا میں لگا ہوا تھا، یا اللہ اسے بچا لے۔ ادھر لائبہ کچھ جانے بغیر ہی بے چین تھی، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، جیسے روح کسی آنے والے صدمے کو محسوس کر رہی ہو۔ جب اسے حقیقت کا پتہ چلا تو اس کی دنیا وہیں رک گئی۔ فاخر کی پھوپھی اپنی بیماری کے باوجود خود کو روک نہ سکی۔ وہ تڑپتی ہوئی اس کے پاس پہنچ گئی۔ ڈاکٹروں نے امید بہت کم بتائی، اگر ہوش نہ آیا تو کچھ نہیں ہو سکے گا۔ اور وہاں لائبہ جائے نماز پر رو رو کر بس یہی دعا مانگ رہی تھی، یا اللہ میرے فاخر کو بچا لے۔ ہر کوئی اب بس ایک معجزے کا منتظر تھا۔ پھوپھی نے ایک آخری کوشش کی۔ اس نے موبائل فاخر کے کان کے قریب رکھا۔ دوسری طرف لائبہ کی ٹوٹتی ہوئی آواز تھی، وہ رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی، فاخر میری خاطر آنکھیں کھول دو، میری قسم واپس آ جاؤ۔ فاخر نے کبھی لائبہ کی کوئی بات نہیں ٹالی تھی، اور اب بھی ایک لمحہ ایسا آیا جب فاخر کی انگلی ہلکی سی ہلی۔ اس نے آنکھ کھولنے کی کوشش کی، مگر آنکھوں کے سامنے بس دھند تھی۔ یہ منظر سب کے دل توڑ گیا، اور پھر دعائیں
تھک گئی۔ عید کے تیسرے دن صبح کے 6 بجے فاخر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ گھر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ہر طرف چیخیں، ہر طرف آنسو۔ لائبہ نہ آ سکی، نہ دیکھ سکی۔ وہ صرف اپنے درد کے ساتھ رہ گئی۔ فاخر کا جنازہ اٹھایا جا رہا تھا۔ گھر کا اکلوتا بیٹا، ایک بہن کا مان، باپ کا سہارا، پھوپھی کی جان، سب کی دنیا جیسے ختم ہو رہی تھی، اور لائبہ کے پاس صرف وہی دوست، اس کی بھابھی، اسے سنبھال رہی تھی۔ لائبہ کا دل پھٹ رہا تھا جب اتنی گہری محبت اور وہ بھی لا حاصل، اور آخری پل میں اسے دیکھ بھی نہ سکی۔ جب فاخر کو قبر میں اتارا جا رہا تھا اور اس کے چہرے پر مٹی ڈالی جا رہی تھی، اسی لمحے لائبہ کی سانسیں اکھڑنے لگیں، جیسے اس کا دل بھی اس کے ساتھ دفن ہو رہا ہو۔ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا۔ چند ماہ بعد لائبہ کی ماں بھی دنیا سے چلی گئی۔ ایک کے بعد ایک صدمے نے لائبہ کو اندر سے توڑ دیا۔ وہ ہنستی تھی مگر آنکھیں ہمیشہ نم رہتی۔ وہ چلتی تھی مگر روح کہیں پیچھے رہ گئی تھی۔ وہ صرف ایک زندہ لاش بن چکی تھی۔ اس کا بڑا بھائی جو اسے اپنی بیٹی کی طرح رکھتا تھا، اس کے لیے اپنی بہن کو یوں دیکھنا آسان نہ تھا۔ اس کے باپ نے اس کی شادی کا فیصلہ کیا اور بھائی نے بھی باپ کا ساتھ دیا کہ شاید اس کی بہن پہلے جیسی ہو جائے۔ پھر ایک دن اس کے باپ نے اس کی شادی کر دی، مگر کچھ احساسات کبھی بدلتے نہیں، وہ صرف دل میں دفن ہو کر رہ جاتے ہیں۔ آج وہ ایک بیٹی کی ماں ہے۔ آج بھی لائبہ کی زندگی میں سب کچھ بدل چکا ہے اور ایک نئی دنیا میں ہے، ایک نئی ذمہ داری کے ساتھ۔ لیکن کچھ یادیں وقت کے ساتھ ختم نہیں ہوتی۔ جب بھی وہ کسی پریشانی میں ہوتی ہے، جب زندگی اسے تھوڑا سا بھی تھکا دیتی ہے، یا کوئی بات اس کے دل کو چوٹ پہنچا دیتی ہے، تو رات کی خاموشی میں اس کے خوابوں میں فاخر آ جاتا ہے۔ وہی مسکراہٹ، وہی خاموش نگاہیں، اور وہ اسے بس اتنا ہی کہتا ہے، ڈرنا نہیں، میں ہوں نا۔ اور پھر وہ اسے تسلی دے کر خاموشی سے واپس چلا جاتا ہے۔ لائبہ جاگ جاتی ہے مگر آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، اور دل میں ایک عجیب سا سکون، جیسے محبت مرنے کے بعد بھی کہیں نہ کہیں زندہ رہتی ہے۔ مگر کچھ کہانیاں ختم نہیں ہوتی، وہ صرف ادھوری رہ جاتی ہیں۔ فاخر اور لائبہ کی کہانی بھی انہی ادھوری محبتوں میں سے ایک ہے، جو ہمیشہ دل میں زندہ رہتی ہیں۔ اس کہانی کا نتیجہ یہ ہے کہ محبت صرف ساتھ رہنے کا نام نہیں، بلکہ سچی محبت تو وہ ہے جو ساتھ نہ بھی ہو تو دل میں زندہ رہ جائے۔ کبھی کبھی ہماری ضد کسی کے لیے صرف پریشانی ہی نہیں، بلکہ کسی کی زندگی کو برباد بھی کر سکتی ہے، جیسے لائبہ کے باپ کی ضد
میں کتنی زندگیاں برباد ہوئیں، اور آج اس کا اپنا بیٹا لائبہ کا بڑا بھائی اس دنیا میں نہیں ہے، اور مختصر یہ کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔